حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شہد کی زکوٰۃ لے کر آئے اور آپ سے عرض کیا کہ آپ شہد والی وادی سلبہ ان کے لیے مخصوص فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وادی ان کے لیے مخصوص فرما دی۔ پھر جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو وہاں کے حاکم سفیان بن وہب نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں دریافت کرنے کے لیے خط لکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً لکھا کہ اگر وہ تجھے اپنے شہد کا عشر ادا کرتے رہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو وادی سلبہ ان کے لیے مخصوص رکھو، ورنہ یہ بارشی مکی کا شہد ہے، جو چاہے اسے کھائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2501۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا صدقہ یعنی صدقۃ الفطر ہر آزاد غلام مذکر اور مؤنث پر کھجور اور جو کا 1 صاع مقرر فرمایا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اس کی جگہ گندم کا نصف صاع ٹھہرا لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2502۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہر مذکر مؤنث آزاد اور غلام پر کھجور یا جو کا 1 صاع مقرر فرمایا ہے۔ بعد میں لوگوں نے گندم کے نصف صاع کو اختیار کر لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2503۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے آزاد غلام اور مذکر و مؤنث پر کھجور اور جو کا 1 صاع مقرر فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2504۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا صدقہ فطر ہر آزاد غلام مذکر و مؤنث مسلمان پر کھجور اور جو سے 1 صاع مقرر فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2505۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے مذکر مؤنث آزاد اور غلام مسلمان پر کھجور اور جو سے 1 صاع مقرر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اس کی ادائیگی نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کی جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2506۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر ہر چھوٹے بڑے مذکر مؤنث آزاد اور غلام پر کھجور اور جو سے 1 صاع فرض مقرر کیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2507۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ سے مروی ہے کہ ہم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے اور صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزوں اور زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی تو نہ ہمیں اس کا نیا حکم دیا گیا اور نہ اسے روکا گیا، ویسے ہم یہ کام کرتے رہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2508۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا حکم زکوٰۃ کی فرضیت اترنے سے پہلے دیا تھا۔ جب زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی تو نہ آپ نے اس کا نیا حکم دیا اور نہ اسے منع فرمایا، ہم اس صدقہ فطر کو ادا کرتے رہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ابو عمار کا نام عریب بن حمید ہے، عمر بن شرحبیل کی کنیت ابو میسرہ ہے۔ سلمہ بن کہیل نے اس حدیث کی سند کے بیان میں حکم کی مخالفت کی ہے، لیکن حکم سلمہ بن کہیل سے زیادہ ثقہ ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2509۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقۃ الفطر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، صدقۃ الفطر گندم کھجور جو یا سلط سے 1 صاع ادا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2511۔ حضرت ابو رجا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے یعنی بصرے کے منبر پر خطبہ ارشاد فرماتے سنا کہ صدقۃ الفطر ہر کھائی جانے والی چیز سے 1 صاع ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس حدیث کا راوی ایوب
تینوں میں سے زیادہ قوی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2512۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر جو خشک کھجور یا پنیر سے 1 صاع مقرر فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2513۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے تو ہم صدقۃ الفطر طعام یعنی گندم یا ہر خوراک والا غلہ جو خشک کھجور، کشمش یا پنیر سے 1 صاع دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2514۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے تو ہم صدقۃ الفطر طعام، کھجور، جو یا پنیر سے 1 صاع نکالا کرتے تھے۔ ہم اسی طرح نکالتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے مدینہ منورہ آئے تو جو باتیں انہوں نے لوگوں کو سکھائیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں شامی گندم کے 2 مد قیمت میں کھجور وغیرہ کے صاع کے برابر ہیں، تو لوگوں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2515۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہم کھجور، جو، کشمش، آٹا، پنیر یا سلط وغیرہ سے 1 صاع ہی صدقۃ الفطر دیتے تھے۔ پھر راوی سفیان کو شک ہوا اور انہوں نے کہا آٹا یا سلط۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2516۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدس میں لوگ صدقۃ الفطر جو کھجور، سلط یا کشمش سے 1 صاع دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2518۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم صدقۃ الفطر جو کھجور، کشمش یا پنیر سے 1 صاع نکالا کرتے تھے، اور بعد میں بھی ہم اسی طرح نکالتے رہے حتیٰ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا تو انہوں نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ شام کی گندم کے 2 مد یعنی نصف صاع جو کہ 1 صاع کے برابر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2519۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقۃ الفطر کھجور یا جو یا پنیر سے 1 صاع ہی دیا کرتے تھے، ہم ان کے علاوہ اور کوئی چیز نہ دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2520۔ حضرت سائب بن یزید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صاع تمہارے آج کل کے حساب سے 1 مد اور 1/3 مد کے برابر تھا، اب اس مد کی مقدار میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث زیاد بن ایوب نے بھی بیان کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2521۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقۃ الفطر عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کے استاد محمد بن عبداللہ بن بزیع نے اپنی روایت میں بصدقۃ الفطر کے بجائے بزکاۃ الفطر کے الفاظ بیان کیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2522۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا اور فرمایا تو وہاں اہل کتاب یعنی یہودیوں کی کثیر جماعت کی طرف جا رہا ہے، لہذا انہیں دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر وہ تیری یہ بات مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں ہر دن رات میں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تیری یہ بات بھی مان لیں تو بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیر لوگوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور اگر وہ تیری یہ بات بھی مان لیں تو ان کے عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2523۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے کہا میں آج ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ رات کے وقت اپنا صدقہ لے کر نکلا اور جا کر ایک چور کے ہاتھ پر رکھ دیا تو لوگ صبح یہ کہنے لگے کہ چور پر صدقہ کیا گیا ہے۔ اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ چور پر صدقہ ہو گیا، آج میں پھر صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا تو کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھا آیا۔ صبح لوگ یہ کہنے لگے کہ رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، اگرچہ زانیہ پر صدقہ ہو گیا ہے، آج پھر میں صدقہ کروں گا۔ پھر وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، ایک غنی کو دے آیا۔ صبح لوگ چہمگوئیاں کرنے لگے کہ تعجب ہے، مالدار پر صدقہ کیا گیا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے، عجیب بات ہے، کبھی بدکار عورت پر صدقہ ہو جاتا ہے، کبھی چور پر اور کبھی مالدار پر۔ پھر خواب میں اسے کہا گیا تیرا صدقہ تو یقیناً قبول ہو چکا، رہی زانیہ یعنی اس پر کیا ہوا صدقہ تو وہ اس لیے قبول ہے کہ شاید اس صدقے کی وجہ سے وہ بدکاری سے باز آ جائے، اور چور شاید وہ صدقے کی وجہ سے چوری کرنے سے باز آ جائے، اور مالدار شاید وہ عبرت و نصیحت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرنے لگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2524۔ حضرت ابو ملیح کے والد سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2525۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی شخص حلال مال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول بھی حلال مال ہی فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں وصول کرتا ہے، اگرچہ وہ صدقہ ایک کھجور ہی ہو۔ پھر وہ کھجور رب رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ پہاڑ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے، جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا پوستا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2526۔ حضرت عبداللہ بن حبشی خثعمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا ایمان جس میں کوئی شک نہ رہے، اور ایسا جہاد جس میں کوئی خیانت نہ کی جائے، اور نیکی والا صاف ستھرا حج۔ پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا لمبے قیام والی یعنی نفل نماز۔ پوچھا گیا صدقہ کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کم مال والے کا مشقت سے کمایا ہوا مال۔ پوچھا گیا ہجرت کون سی افضل ہے؟ فرمایا اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ عرض کیا گیا جہاد کون سا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اس شخص کا جس نے اپنے جان و مال کے ساتھ مشرکین سے جہاد کیا۔ عرض کیا گیا کون سا قتل یعنی مارا جانا زیادہ شرف والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کی شہادت جس کا اپنا خون بھی بہا دیا گیا اور اس کا گھوڑا بھی مار دیا گیا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2527۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کوئی چیز نہ پاتے تھے کہ صدقہ کریں تو وہ بازار جاتے اور اپنی پیٹھ پر بوجھ اٹھاتے یعنی بار برداری کا کام کرتے اور ایک مد لے کر آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے۔ لیکن آج میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جن کے پاس لاکھوں درہم ہیں مگر ان دنوں ان کے پاس ایک درہم بھی نہیں ہوتا تھا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2523۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف ساع صدقہ کیا۔ ایک اور صحابی اس سے بہت زیادہ مال لے کر آئے۔ منافقین کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس شخص یعنی حضرت ابو عقیل کے اس قلیل صدقے سے بے نیاز ہے اور اس دوسرے شخص نے صرف ریاکاری کے لیے صدقہ کیا ہے۔ تو یہ آیت اتری الذین یلمزون المتطوعین الآیہ، یعنی منافق لوگ خوشی سے کثیر صدقہ کرنے والے ایمان والوں کو بھی عیب لگاتے ہیں اور ان غریب مسلمانوں کو بھی جن کے پاس مشقت سے کمایا ہوا تھوڑا سا مال ہے۔
سنن نسائی حدیث نمبر 2531۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا، آپ نے مجھے دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، میں نے پھر مانگا، آپ نے پھر دیا، ساتھ ہی فرمایا بلا شبہ یہ مال سبز و شیریں ہے، جو شخص اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی، اور جو دل کے طمع و حرص کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2532۔ حضرت طارق محاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے۔ آپ فرما رہے تھے دینے والے کا ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اور سب سے پہلے تو اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے، اپنی ماں کو دے، اپنے باپ کو دے، اپنی بہن کو دے، اپنے بھائی کو دے، پھر اپنے قریبی رشتہ دار کو دے، پھر اپنے پڑوسی کو دے۔ یہ حدیث مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2533۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2534۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد بھی صدقہ کرنے والا غنی رہے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے اسے دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2535۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو۔ ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ پر خرچ کر۔ اس نے کہا میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا میرے پاس 1 اور ہے۔ فرمایا اپنی اولاد پر خرچ کر۔ وہ عرض پرداز ہوا میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے نوکر پر خرچ کر۔ وہ بولا میرے پاس 1 اور ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تو زیادہ جانتا ہے کہ کہاں خرچ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2537۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ۔ پھر وہ دوسرے جمعے کو آیا تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ۔ پھر وہ تیسرے جمعے کو آیا تو اس وقت بھی آپ خطبہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں پڑھ۔ پھر فرمایا صدقہ کرو۔ لوگوں نے صدقہ کیا۔ آپ نے اسے 2 کپڑے دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو۔ اس نے اپنے 2 کپڑوں میں سے 1 کپڑا پھینک دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے نہیں دیکھتے، یہ خراب حالت میں مسجد میں داخل ہوا۔ مجھے امید تھی کہ تم خود ہی سمجھ جاؤ گے اور اس پر صدقہ کرو گے، لیکن تم نے نہ دیا تو میں نے خود کہا کہ صدقہ کرو۔ تم نے صدقہ کیا تو میں نے اسے 2 کپڑے دیے۔ پھر میں نے کہا صدقہ کرو تو اس نے بھی اپنا 1 کپڑا پھینک دیا۔ اٹھا اپنا کپڑا اور آپ نے اسے ڈانٹا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2537۔ حضرت عمیر مولا آب اللحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میرے مالک نے حکم دیا کہ میں کچھ گوشت تیار کروں۔ اتفاقاً ایک مسکین آ گیا، میں نے کچھ اسے کھلا دیا۔ میرے مالک کو اس کا علم ہوا تو اس نے مجھے مارا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تو نے اسے کیوں مارا؟ اس نے کہا یہ میری اجازت کے بغیر میرا کھانا فقراء کو کھلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ ثواب تم دونوں کو ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2538۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے ذمے صدقہ واجب ہے۔ پوچھا گیا کہ آپ بتائیں اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو تو؟ آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کمائی کرے،
اپنے آپ کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ کہا گیا آپ بتائیں اگر وہ ایسے نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا کسی حاجت مند، ستم رسیدہ یعنی مظلوم یا عاجز کی مدد کرے۔ عرض کیا گیا اگر وہ ایسے بھی نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا پھر نیکی کا حکم دے۔ عرض کیا گیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی سے باز رہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2539۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کرتی ہے تو اسے بھی ثواب ملتا ہے، خاوند کو بھی اور خزانچی کو بھی، لیکن ان میں سے کوئی کسی کے ثواب سے کمی نہیں کرتا، خاوند کو اس لیے کہ اس نے یہ مال کمایا تھا اور عورت کو اس لیے کہ اس نے خرچ کیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2540۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ خاوند کی اجازت کے بغیر کوئی تحفہ یا عطیہ دے۔ یہ روایت مختصر ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2541۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کے پاس اکٹھی ہوئیں اور کہنے لگیں ہم میں سے کون آپ سے جلدی ملے گی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہوں گے۔ انہوں نے ایک باندھ سے ہاتھ ماپنے شروع کر دیے، یعنی وہ آپ کی مراد یہی سمجھی کہ جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ اس لحاظ سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جلدی ملنے والی تھیں کیونکہ ان کے ہاتھ ان سب سے لمبے تھے۔ دراصل اس سے مراد صدقے کی کثرت تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2542۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تو اس حال میں صدقہ کرے کہ تو تندرست ہو اور مال کا خواہش مند ہو، زندگی کی امید رکھتا ہو اور فقر سے ڈرتا ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2543۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا باقی رہے اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے اس شخص کو دے جس کا تو ذمہ دار ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2544۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد غنا باقی رہے اور پہلے اس شخص کو دے جس کا تو ذمہ دار یعنی کفیل ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2545۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2546۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرہ قبیلے کے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنی موت کے بعد آزاد کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور مال ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا؟ تو حضرت نعیم بن عبداللہ ادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 800 درہم میں خرید لیا، اور وہ یہ رقم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے یہ رقم اس شخص کے سپرد کی، پھر فرمایا سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کر، اگر کچھ بچ جائے تو وہ تیرے گھر والوں کے لیے ہے، اگر گھر والوں کی ضروریات سے کچھ بچ جائے تو وہ تیرے قرابت داروں کے لیے ہے، اور اگر تیرے قرابت داروں سے بھی بچ جائے تو پھر تو اسے اپنے آگے اور اپنے دائیں بائیں صدقہ کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2547۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے والے کی اور کنجوس شخص کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن کے جسم پر لوہے کے کرتے یا زرے ہوں، جنہوں نے ان کے سینوں کو ڈھانپ رکھا ہو۔ جب صحیح خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے اور وسیع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کے نشانات قدم کو مٹا دیتی ہے، اور جب بخیل خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ سکڑ جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ سے مٹ جاتی ہے۔
حتیٰ کہ اس کے حلق یا گلے کو پکڑ لیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جیسے آپ اسے کھول رہے ہیں اور وہ کھلتی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد طاؤس نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ہاتھ سے اسے کھولنے کا اشارہ کرتے تھے لیکن وہ کھلتی نہ تھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2548۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنجوس کی اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان دو آدمیوں کی طرح ہے جن پر لوہے کی زریں ہیں اور ان کے ہاتھ ان کے سینے کے اوپر بندھے ہوئے ہیں۔ صدقہ کرنے والا شخص جب صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کھل جاتی ہے حتیٰ کہ اس کے نشانات قدم تک کو مٹا ڈالتی ہے، اور جب بخیل آدمی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو زرہ کی ہر کڑی دوسری کڑی سے جڑ جاتی ہے، یعنی اس میں پیوست ہو جاتی ہے اور زرہ سکڑ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ سینے سے بندھے رہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، وہ زرہ کو کھولنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن وہ کھلتی نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2549۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک دن مہاجرین و انصار کے ایک جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے ان کے ہاں حاضر ہونے کی اجازت طلب کرے۔ اجازت ملنے پر ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک سائل میرے پاس آیا، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ میں نے لونڈی سے اسے کچھ دینے کو کہا، پھر میں نے وہ چیز منگوا کر دیکھی کہ وہ کس قدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو چاہتی ہے کہ تیرے گھر میں کوئی چیز تیرے علم کے بغیر نہ آئے اور نہ وہاں سے جائے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ ایسے نہ کرو، گن گن کر صدقہ نہ کیا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2550۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، گن گن کر اللہ کے راستے میں نہ دے ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2551۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس ذاتی مال تو کوئی نہیں مگر جو میرے خاوند حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لا کر دیتے ہیں، کیا مجھے گناہ ہوگا اگر میں اسے عطیہ وغیرہ دوں؟ آپ نے فرمایا، جتنی گنجائش ہو عطیہ دے اور باندھ باندھ کر نہ رکھو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھ پر باندھ دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2552۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2553۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا، پھر آپ نے نفرت و کراہت سے اپنا منہ پھیرا اور آگ سے اللہ کی پناہ طلب کی۔ شعبہ یعنی راوی نے کہا کہ آپ نے 3 دفعہ ایسے ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے، اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر کے آگ سے بچو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2554۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ کچھ لوگ آئے، ننگے بدن ننگے پاؤں تلواریں لٹکائے ہوئے۔ وہ اکثر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے سے تھے۔ ان کی تنگ حالی اور بھوک دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر یعنی مغموم ہو گیا۔ آپ اندر گھر گئے مگر کچھ نہ ملا تو پھر باہر تشریف لے آئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان و اقامت کہی، آپ نے جماعت کروائی، پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا، یہاں سے لے کر رقیبہ یہاں تک، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو
اور رشتے توڑنے سے بھی ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ واتقوا اللہ یہاں سے لے کر لغد یہاں تک، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل اگلی زندگی کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ آدمی اپنے دینار سے صدقہ کرے، اپنے درہم سے صدقہ کرے، اپنے کپڑے سے صدقہ کرے، گندم کا صاع دے، کھجور کا صاع دے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کرے۔ انصار میں سے ایک آدمی اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لایا کہ اس کی ہتھیلی اس سے عاجز ہو رہی تھی، بلکہ عاجز ہو ہی گئی تھی۔ پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا، حتیٰ کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یوں خوشی سے دمکنے لگا گویا کہ اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا اسے اپنا ثواب بھی ملے گا، اور جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے ان کے اجر میں سے بھی اسے حصہ ملے گا، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اسی طرح جو شخص اسلام میں برا کام جاری کر دے اس پر اس کا اپنا گناہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کا بھی جو اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے، لیکن اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2555۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صدقہ کرو، اس لیے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی صدقہ لے کر چلے گا کہ کسی کو دے، مگر جسے وہ صدقہ دیا جائے گا وہ کہے گا اگر تو کل لے آتا تو میں قبول کر لیتا، آج نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2556۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کرو، تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2557۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے اور میں انکار کر دیتا ہوں تاکہ تم سفارش کر کے ثواب حاصل کرو۔ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفارش کیا کرو، تمہیں ثواب ملے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2558۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے، اور ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک فخر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور ایک فخر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ پسندیدہ غیرت وہ ہے جو تہمت کے مقام پر ہو، اور ناپسندیدہ غیرت وہ ہے جو بلا وجہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ فخر وہ ہے جو آدمی لڑائی کے وقت کرے یا صدقہ کرتے وقت، اور ناپسندیدہ فخر وہ ہے جو باطل میں ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2559۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز فرمایا، امانت دار خازن جو خوش دلی سے وہ چیز اللہ کے راستے میں دیتا ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہو، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2561۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے والا اعلانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا چھپا کر صدقہ کرنے والے کی طرح۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2562۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورت، اور بے غیرت خامن۔ نیز 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، ہمیشہ شراب پینے والا، اور دے کر احسان جتلانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2563۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔
نہ ان سے رضامندی والا کلام فرمائے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا یہ ٹکڑا قرات فرمایا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ تو ناکام ہوئے اور خسارے میں پڑے، وہ تو ناکام ہوئے اور خسارے میں پڑے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ ہیں، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور اپنے عطیے پر احسان جتلانے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2564۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اپنی عطیے کا احسان جتلانے والا، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2565۔ حضرت ابن بجید انصاری کی دادی بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوالی کو کچھ نہ کچھ دے کر واپس کرو، خواہ جلا ہوا کھر ہی ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2566۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب کوئی شخص اپنے مالک کے پاس جائے اور اس سے اس کی ضرورت سے زائد کوئی چیز مانگے اور وہ اسے نہ دے، تو اس مالک کے لیے قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بلایا جائے گا جو اس کے زائد مال کو چبائے گا جو اس نے نہیں دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2567۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کے پاس آنے سے قبل اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے بھی زیادہ قسمیں کھائی تھیں کہ نہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کا دین قبول کروں گا، اور میں دین کی کوئی سمجھ نہیں رکھتا مگر جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھے سکھائیں، اور میں آپ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیز دے کر ہمارے پاس بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام دے کر۔ میں نے عرض کیا، اسلام کی علامات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کہے میں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز سے علیحدہ ہو جائے، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے قابل احترام ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے مددگار بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی مشرک سے اس کے اسلام لانے کے بعد بھی کوئی عمل قبول نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں سے آ ملے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2569۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ لوگوں میں سے بہترین رتبے والا کون شخص ہے؟ ہم نے عرض کیا، کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا گھوڑا لیے پھرتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے یا وہ شہید ہو جاتا ہے، اور میں تمہیں وہ شخص بتاؤں جو اس کے قریب ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں علیحدہ رہتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور لوگوں کے شر سے علیحدہ رہتا ہے۔ نیز بتاؤں بدترین شخص کون ہے؟ ہم نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے نام پر خود تو لوگوں سے مانگے لیکن اس کے نام پر کسی کو نہ دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2570۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، اور 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے وہ یہ ہیں، ایک آدمی کسی قوم کے پاس آیا، ان سے اللہ تعالیٰ کے نام پر سوال کیا، کسی باہمی قرابت کی بنا پر سوال نہیں کیا، لیکن انہوں نے اسے کچھ نہ دیا۔ ایک شخص ان میں سے اٹھا اور ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا اور اسے خفیہ طور پر دیا۔ اس کے اس عطیے کو اللہ تعالیٰ نے جانا یا اس شخص نے جسے اس نے دیا۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگ ساری رات چلتے رہے حتیٰ کہ جب نیند انہیں ہر اس چیز سے اچھی لگنے لگی جو نیند کے برابر ہو سکتی ہے تو وہ سواریوں سے اتر پڑے اور سو گئے۔ لیکن ایک شخص نماز میں کھڑا ہو کر میرے سامنے گڑ گڑانے لگا
اور میری آیات تلاوت کرنے لگا۔ تیسرا وہ شخص جو ایک لشکر میں تھا، ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، سب بھاگ کھڑے ہوئے مگر وہ ڈٹا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا یا اسے فتح مل گئی۔ اور وہ 3 شخص جن سے اللہ عز و جل بغض رکھتا ہے یہ ہیں: بوڑھا زناکار، فقیر متکبر اور مالدار ظالم۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2571۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جس کو 1 کھجور 2 کھجوریں یا 1 لقمہ 2 لقمے واپس کر دیں، بلکہ مسکین وہ ہے جو حاجت مند ہونے کے باوجود مانگنے سے پرہیز کرے۔ تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، لا يسألون الناس الحافا، یعنی صدقات کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مانگتے وقت لوگوں کے گلے نہیں پڑ جاتے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2572۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گھومنے پھرنے والا شخص مسکین نہیں جسے 1-2 لقمے یا 1-2 کھجوریں پلٹا دیتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھر مسکین کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ گزارا کر سکے، نہ اس کے فقر کا کسی کو پتہ ہی چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، اور نہ وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2573۔ حضرت ام بجید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کبھی کوئی مسکین سائل میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے مگر میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اسے دینے کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے جلے ہوئے کھر کے تو وہی اسے دے دے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2575۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں فرمائے گا: بوڑھا بدکار، مغرور و متکبر فقیر، اور جھوٹا بادشاہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2576۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 اشخاص سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے: جھوٹی قسمیں کھا کر بیچنے والا، مغرور و متکبر فقیر، بوڑھا زناکار، اور ظالم بادشاہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2577۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2578۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ یمن کے امیر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیر صاف شدہ سونے کی ڈلی بھیجی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم فرما دیا: اقرع بن حابس حنظلی، عیینہ بن بدر فزاری، علقمہ بن علاسہ عامری جو بنی عامر کے ایک شاخ بنی کلاب میں سے تھے، اور زید تائی جو بنو تے کی ایک شاخ بنو نبہان سے تھے۔ اس پر قریش کے 9 مسلم سردار ناراض ہو گئے اور کہنے لگے، آپ نجد کے 9 مسلم سرداروں کو دے رہے ہیں اور ہمیں محروم رکھ رہے ہیں، حالانکہ ہم آپ کے قریبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ ان کی تعریف قلب کروں۔ ایک شخص آیا جس کی داڑھی گھنی، رخسار ابھرے ہوئے، آنکھیں گہری، ماتھا آگے کو بڑا ہوا اور سر منڈا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اے محمد، اللہ سے ڈر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوں تو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے زمین والوں یعنی تمام انسانوں جنوں پر امین جانتا ہے، اور تم مجھے امین نہیں جانتے۔ پھر وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا گیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے آپ سے اس کے قتل کی اجازت طلب کی۔ اہل علم کا خیال ہے کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو نہ دی مگر فرمایا، یقیناً اس کی نسل قبیلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا،
وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، انہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ اسلام سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیز تیر اپنے نشانے کو پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ واللہ اگر میں نے ان کو پا لیا تو انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2579۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے کہا میں نے کوئی تاوان اپنے ذمے لے لیا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے اس کی ادائیگی میں تعاون کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے جائز ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی قوم میں صلح کروانے کے لیے کوئی تاوان اپنے ذمے لے لیا، وہ اس سلسلے میں لوگوں سے مدد مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ تاوان اتار دے اور پھر مانگنے سے رک جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2580۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مالی بوجھ اپنے ذمے لے لیا، پھر اس کی ادائیگی میں تعاون کی بابت سوال کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا قبیصہ ہمارے پاس ٹھہرو، کوئی صدقہ آ گیا تو تمہیں دینے کا حکم دیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ زکوٰۃ مانگنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے، ایک تو وہ شخص جس نے جھگڑا نمٹانے کے لیے کوئی مالی بوجھ اپنے ذمے لے لیا تو اس کے لیے زکوٰۃ و صدقات لینا جائز ہے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور دوسرا وہ شخص جس پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی، جس نے اس کا مال ختم کر دیا، اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے حتیٰ کہ اس کا گزارا ہونے لگے، پھر وہ مانگنے سے رک جائے، اور تیسرا وہ شخص جسے فاقوں کی نوبت آ گئی حتیٰ کہ اس کی قوم کے 3 سمجھدار یعنی معتبر آدمی گواہی دیں کہ وہ واقعتاً فلاں شخص فاقہ زدہ ہے، تو اس کے لیے بھی مانگنا جائز ہے حتیٰ کہ وہ زندگی گزارنے کے قابل ہو جائے۔ اے قبیصہ ان حالات کے علاوہ مانگنا حرام ہے اور مانگنے والا حرام کھاتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2581۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا کی زیب و زینت عام کر دی جائے گی۔ ایک آدمی نے عرض کیا کیا خیر بھی شر کو لاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اس شخص سے کہا گیا کہ کیا بات ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے بات نہیں کر رہے؟ پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے۔ حالت وحی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پونچھتے ہوئے فرمایا کیا وہ شخص موجود ہے جس نے پوچھا تھا؟ واقعتاً خیر شر کو نہیں لاتا، مگر موسم بہار کا اگایا ہوا سبزہ بھی کبھی جانور کو مار دیتا ہے یا قریب المر کر دیتا ہے، مگر وہ جانور جو چارہ کھائے حتیٰ کہ جب اس کی کھوکیں ابھر جائیں یعنی اس کا پیٹ بھر جائے تو وہ عین سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے، یعنی جگالی کرے، گوبر کرے، پیشاب کرے، پھر جب بھوک لگے تو چرنے لگے۔ یقیناً یہ مال سبز اور میٹھا ہے، بلا شبہ یہ مومن کا اچھا ساتھی ہے، بشرطے کہ وہ اسے یتیم، مسکین اور مسافر کو دے۔ جو شخص اس مال کو ناحق لیتا ہے وہ اس بیمار شخص کی طرح ہے جو کھاتا رہتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور یہ مال قیامت کے دن اس شخص کے خلاف گواہی دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2582۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2583۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں سے فرمایا صدقہ کرو چاہے زیورات ہی سے ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً خالی ہاتھ تھے۔ ان کی بیوی زینب ان سے کہنے لگی کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ میں اپنا صدقہ آپ کو اور اپنے بھائی کے یتیم بچوں کو دے دوں؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔ وہ کہتی ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی تو آپ کے دروازے پر ایک انصاری عورت کھڑی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا، اس کا مطلوب بھی وہی تھا جو میرا تھا۔
اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ہم نے ان سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور آپ سے یہ مسئلہ پوچھیں، لیکن آپ کو یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھا تو آپ نے فرمایا وہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا زینب. آپ نے فرمایا کون سی زینب؟ انہوں نے عرض کیا ایک زینب تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور دوسری زینب انصاری عورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہیں 2 اجر ملیں گے، قرابت یعنی صلہ رحمی کا اجر اور صدقے کا اجر. سنن نسائی حدیث نمبر 2584. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص لکڑیوں کا گٹھا اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور اسے فروخت کرے اور منافع حاصل کرے، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی آدمی سے مانگے، وہ اسے کچھ دے یا نہ دے. سنن نسائی حدیث نمبر 2585. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں لوگوں کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے میں گوشت کا ٹکڑا بھی نہ ہوگا. سنن نسائی حدیث نمبر 2586. حضرت عائشہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کچھ مانگنے لگا. آپ نے اسے دے دیا. جب اس نے اپنا پاؤں دروازے کی دہلیز پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مانگنے کی قباحت یا سزا و گناہ جان لو تو تم میں سے کوئی کسی کے پاس کچھ بھی مانگنے نہ جائے. سنن نسائی حدیث نمبر 2587. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگا. آپ نے انہیں عطا کیا. انہوں نے پھر مانگا. آپ نے پھر دیا. حتیٰ کہ جب آپ کے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس جو بھی مال ہوگا میں وہ تم سے چھپا کر نہ رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے پرہیز کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مانگنے سے محفوظ رکھے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنائے گا، اور کسی شخص کو صبر سے زیادہ اچھا اور وسیع عطیہ نہیں دیا گیا. سنن نسائی حدیث نمبر 2589. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک شخص اپنی رسی پکڑے اور اپنی پشت پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کرے، اس بات سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کے پاس جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نواز رکھا ہے اور اس سے جا کر مانگے، پھر وہ اسے دے یا نہ دے. سنن نسائی حدیث نمبر 2590. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے ایک بات کی ضمانت دے دے اس کے لیے جنت ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ کسی انسان سے کچھ نہ مانگے گا. سنن نسائی حدیث نمبر 2591. حضرت قبیصہ بن محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا مانگنا صرف 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے. ایک وہ شخص جس کے مال پر کوئی ناگہانی آفت آ گئی تو وہ مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ گزارا ہو سکے، پھر وہ مانگنے سے باز آ جائے، اور ایک وہ شخص جس نے کوئی تاوان اپنے ذمے لے لیا وہ مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ وہ تاوان ادا کرے، پھر وہ مانگنے سے باز آ جائے. اور ایک وہ شخص جس کی قوم کے 3 سمجھدار معزز اشخاص اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھائیں کہ فلاں شخص کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس کے لیے مانگنا حلال ہو گیا ہے، تو وہ مانگ سکتا ہے حتیٰ کہ مناسب گزارا کر سکے، پھر وہ مانگنے سے باز آ جائے. ان 3 صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے. سنن نسائی حدیث نمبر 2592. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصرار کے ساتھ چمٹ کر نہ مانگا کرو. تم میں سے جو شخص بھی مجھ سے کچھ مانگے گا جبکہ میں اسے دینا پسند نہ کروں اور وہ مجھے تنگ کر کے کچھ مال لے جائے تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی جو میں اسے دوں گا. سنن نسائی
حدیث نمبر 2594۔ حضرت عمرو بن شعیب کے پردادا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 40 درہم ہونے کے باوجود مانگے تو وہ اصرار کے ساتھ چمٹ کر مانگنے والا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2595۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے میری والدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اپنا چہرہ انور میری طرف فرمایا اور گویا ہوئے، جو شخص اپنے آپ کو مستغنی ظاہر کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی فرما دیتا ہے، اور جو شخص سوال سے پرہیز کرے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا لیتا ہے، اور جو شخص صرف کفایت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اسے کفایت فرماتا ہے، اور جو شخص ایک اوقیہ یعنی 40 درہم کی مالیت والی چیز کے ہوتے ہوئے مانگے تو گویا وہ اصرار کے ساتھ مانگ رہا ہے۔ ابو سعید نے فرمایا، میں نے دل میں کہا کہ میری اونٹنی یاقوتہ ایک اوقیے سے زیادہ قیمتی ہے، لہٰذا میں آپ سے مانگے بغیر واپس آ گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2596۔ بنو اسد کے ایک شخص سے روایت ہے کہ میں اور میری بیوی بقیع الغرقد میں فروکش ہوئے، یعنی آئے تو مجھے میری بیوی کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کھانے کی کوئی چیز مانگ لاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے آپ کے پاس ایک اور آدمی بیٹھا پایا جو آپ سے مانگ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تجھے دے سکوں۔ وہ آدمی غصے کی حالت میں اٹھ کر چلا گیا اور کہنے لگا، میری زندگی کی قسم، جس کو آپ کی مرضی ہو دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ پر اس لیے ناراض ہے کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اسے دے سکوں۔ یاد رکھو، تم میں سے جس شخص نے ایک اوقیہ یا اس کے مساوی دولت کی چیز کا مالک ہونے کے باوجود مانگا تو گویا اس نے اصرار کے ساتھ مانگا، جو کہ مذموم ہے۔ اسدی شخص نے کہا کہ میں نے اپنے دل میں کہا، ہماری دودھ والی اونٹنی یقیناً ایک اوقیے سے بڑھ کر ہے، اور اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، تو میں مانگے بغیر اٹھایا۔ کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جو اور کشمش آ گئی، آپ نے وہ ہم میں تقسیم فرما دیے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غنی کر دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2597۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ و صدقات کسی مالدار شخص یا کسی طاقتور تندرست شخص کے لیے جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2598۔ حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ و صدقات مانگنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غور سے دیکھا تو انہیں موٹا تازہ پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مجبور کرو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن مالدار کما سکنے والے طاقتور شخص کا زکوٰۃ میں کوئی حصہ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2599۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مانگنا خراشیں ہیں، آدمی اپنے چہرے کو ان کے ذریعے سے نوچتا ہے، اب جو چاہے اپنا چہرہ نوچے اور جو چاہے رہنے دے، الا یہ کہ کوئی شخص صاحب اقتدار سے مانگے یا ایسی چیز مانگے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2600۔